नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का जो टॉपिक है वो आपके सवाल जवाब का सेशन है। लोग मुझे कॉल करते हैं और शायद वो मेरा पॉलिटिकल विजन देखना चाहते हैं कि जी मैं इस मामले में क्या सोचता हूँ या क्या करता हूँ। तो कुछ कमेंट्स आए हैं जिनको मैं आपको सवाल लेता हूँ इनका और मैं फिर रिप्लाई करता हूँ। पहला जो है ये है जी, अब्बास साहब हैं फैसलाबाद से। वो कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब आप साइंटिफिक टॉपिक पे तो करते हैं, हमें बड़ी आपकी जो वीडियो अच्छी लगती हैं, तो कुछ जो है वो आप जो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है इसके बारे में आप के मुंह से हमें सुनना अच्छा लगेगा, तो आप हमारे इन सवालों का जवाब दें। इन्होंने पूछा है कि जी ये जो इस वक्त जहांगीर तरीन और गवर्नमेंट के दरमियान जो चल रहा है, क्या इमरान खान साहब इसके अगेंस्ट फैसला देंगे जहांगीर तरीन के खिलाफ, या इसका क्या हल है? मेरे भाई, इसका आसान सा हल है। फैसला तकरीबन जैसे कि पहले होता है वैसे ही होना है और जहांगीर तरीन ने अपने पत्ते शो कर दिए हैं। अब इसका डिसीजन कुछ नहीं होना। ये 3 साल गवर्नमेंट गुजार चुकी है, 2 साल और डिले होता जाएगा। गवर्नमेंट के पास एक चीज तो है ना कि उनका जो अटॉर्नी जनरल होता है वो गवर्नमेंट का वकील होता है। अगर वो अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं करता तो जहांगीर तरीन केस जीत जाएगा। और ये चीज गवर्नमेंट के लिए इसको सॉल्व करना कोई इतना, आप मेरी बात समझ गए होंगे। इमरान खान रिलीफ नहीं देगा लेकिन अदालतें रिलीफ दे देंगी। और इसको पहली बात तो ये कि इतना डिले किया जाएगा कि अगले इलेक्शन करीब आ जाएं, लोग इस स्कैंडल को भूल जाएंगे। इससे ज्यादा बड़े बड़े स्कैंडल और आ चुके होंगे, कोई पोल्ट्री का स्कैंडल आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा और ये दब जाएगा मामला। और अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह जहांगीर तरीन पीटीआई का ही इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों को पता भी नहीं होगा कि कभी चीनी भी महंगी हुई थी। तो एक तो ये है। दूसरा जो है सवाल वो है जनाब नजीर अहमद, ये कौन सा जी, कोट राधा किशन से नजीर अहमद साहब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो घर दे रहे हैं और गवर्नमेंट इस पे कर्जे जारी कर रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोग ले रहे हैं घर, ये किसने कैसे देंगे? और आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ये बहुत अच्छा काम कर रही है या ये भी वैसे ही है? नजीर अहमद साहब, बात ये है कि मेरी नज़र में तो ये होना ही नहीं चाहिए। ये घर बना के देना गवर्नमेंट का काम नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ बेवकूफ़ बनाती हैं, कोई भी, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हमेशा से ऐसा होता है कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आ गया जी, और क्या कर्ज उतारो मुल्क संवारो प्रोग्राम आ गया, एक टैक्सी पीली टैक्सी स्कीम आ गई। इससे मुल्क की तरक्की नहीं होती। अगर ये 35 लाख का जो घर है, ये गवर्नमेंट ये करती कि खुद सिलेक्ट करती कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और ये चीज़ हमारी कॉटेज इंडस्ट्री में बन सकती है और इसको एक्सपोर्ट हम खुद करेंगे, बाय हम खुद करेंगे, लेकिन प्रोड्यूस लोग करें, तो छोटे छोटे सनती यूनिट लगा के दे देती। 35 लाख में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग जाते हैं, प्लास्टिक के लग जाते हैं, इस तरह से दूसरी रिसाइकलिंग के। तो इस तरह के प्रोजेक्ट अगर उनको लगा के देते तो घर वो खुद बना लेते। उनकी आमदन बढ़ाएं, ना कि उनको मकरूज करें। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जिन लोगों ने कर्जे लिए हैं ये कर्जे वापस नहीं कर पाएंगे। जब आमदन ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, तो किस्तें कहां से देंगे? फिर क्या होगा? ये डिफॉल्ट कर देंगे। फिर यही गवर्नमेंट इनको रिलीफ दे देगी कि जी हम आपकी किस्तें माफ करते हैं, और इस तरीके से वोट उनके हो जाएंगे और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता है। आप देख लें कि येलो कैब स्कीम में कितने लोगों ने पैसे वापस किए। सारी पीली टैक्सियां घरों में छुपी हुई हैं, जो खड़ी हैं अभी तक, जो जिंदा हैं, आप यूं कह लें कि जो चलने के काबिल हैं। इवन मैंने ऐसी भी देखी हैं जो सिर्फ अभी तक 10,000 किलोमीटर चली हैं, किस्त एक भी जमा नहीं की और वो छुपाई हुई हैं, और बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गए और बैंक पीछे पीछे था, और वो येलो कैब जो है वो घरों में खड़ी थी, गाँव में दूर दराज इलाकों में चली गई।
KPK میں چلی, یہاں سے گاڑیاں چوری ہو کے چلی جائیں تو دوبارہ نہیں ملتی, تو یہ تو لیگل آنر تھے اس کے, ان کو الاٹ ہوئی تھی. تو یہ سکیمیں جو ہیں یہ ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ بے نظیر کا فنڈ اٹھا کے دیکھیں, اربوں روپیہ آپ نے ضائع کر دیا, اور کن لوگوں کو دیا؟ جو حقدار ہی نہیں تھے. اگر حقدار ہوں بھی تو آپ کیا بیکاری پیدا کرنا چاہتے ہیں ملک میں؟ یعنی آپ 3,000 4,000 کا ایک ان کو جو ہے ان کے منہ میں لقمہ ڈال کے آ جاتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے بیکاری بن جاتے ہیں کہ جی اگلی گورنمنٹ آئے گی تو ہمیں دے, تو پھر ہم ووٹ دیتے ہیں. تو آپ کلچر ہی جب ایسا ڈیولپ کرتے ہیں کہ جی آپ ان کو ان کے تازہ روٹی ان کے منہ میں ڈالنی ہے تو ہونا ہے. بہرحال یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, لیکن ہے حقیقت پر مبنی. ایسے لوگوں کو مت دیں پیسے, چاہے غریب ہیں چاہے امیر ہیں, کام کریں, ان کو روزگار بنا کے دیں, ان کو چھوٹی چھوٹی زمینیں دے دیں. آپ گورنمنٹ کی زمینوں پہ لوگوں نے قبضے کر لیتے ہیں, ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ زمین ایسی ہے جس پہ آپ کے پاس ریلوے کی لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہے. انہی پہ جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ہیں, لوگوں کہیں کہ یہاں پہ آپ سبزیاں اگائیں, یہاں پہ آپ لہسن اگائیں, جیون لہسن بڑا کامیاب گیا, آپ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پولٹری فارم بنا لیں, ان کو لیز پہ دے دیں, ان کے اوپر انویسٹ کر دیں, ان کو قرضہ دیں کاروبار کے لیے, نہ کہ گھر کے لیے, نہ کہ ان کو فری میں دے دیں کہ جناب آپ یہ انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ لے لیں. اس میں جتنا خرچ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. لیکن گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے نہ کریں, پروجیکٹ اس طریقے سے نہ بنے, تو ان کے اپنے جو اخراجات الیکشن پہ ہوئے ہیں وہ کیسے پورے ہوں. مسئلہ بڑا گمگیر ہے. حالانکہ یہ کام ہو سکتا ہے, کرپشن ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے. اگر جنگ کا DC پٹواریوں کی کرپشن ختم کر سکتا ہے, صرف ایک DC پورے ضلع کے پٹواری کی کرپشن اس نے ختم کر دی, تو ملکی لیول پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو رجسٹری ہوتی ہے یا جو لین دین ہوتا ہے اس پہ موبائل نمبر لے لیں, میسج کر سکیں آپ کہ جس نے رشوت مانگی آپ میسج کر دیں, ایک آپ اس کا احتساب ٹائپ ڈپارٹمنٹ بنا دیں, جو SHO جو انسپیکٹر آپ سے لیتا ہے تو آپ اس پہ میسج کر دیں کہ جناب یہ نمبر نوٹ کے میرے پاس سے میں نے اس نے میرے سے یہ لیے, تو کرپشن ختم ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی کرنے والا ہو, گورنمنٹ خود کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ابھی جو ہے وہ مجھے ایک اور میسج ہے رب نواز صاحب کا, ہاں رب نواز صاحب, تو یہ ہیں جی اپنا سانگلائل سے, اور یہ فرما رہے ہیں کہ جناب دیکھیں جی 4 گھنٹے جو ہے وہ لائن میں لگ کے 1 کلو چینی ملتی ہے, تو یہ گورنمنٹ کا بہت برا اقدام ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ روزانہ میں ٹی وی پہ بھی دیکھتا ہوں, یہ سب فیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. 4 گھنٹے, اگر 4 گھنٹے آپ 1 کلو چینی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لائن میں, تو آپ 4 گھنٹے وہی کوئی اور کام کر لیں. میں کہتا ہوں میں نے کئی لوگوں کو کہا کہ آپ 4 گھنٹے میرے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں, میں آپ کو 30 روپے دوں گا, تو کوئی نہیں آتا. بھائی ادھر بھی تو لائن میں کھڑے ہونا ہے, ادھر کھڑے ہو کے دکھائیں نا ذرا. ادھر آپ کہتے ہیں جی ہم دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں, روزے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, ادھر 4 گھنٹے کھڑے ہوں, میں پوری چینی 1 کلو آپ کو مفت دیتا ہوں, لیکن آپ کھڑے تو ہوں, کوئی بھی نہیں آتا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ فیک ہے. باقی جہاں تک میڈیا ہے وہ اپنی جو ہے انہوں نے کلائنٹیج بڑھانے کے لیے تو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے بڑا کچھ ہوتا ہے میڈیا کے. میں جب تک میڈیا میں ان نہیں ہوا تھا, نیشنل چینل پہ آنا جانا نہیں ہوا تھا, تو میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے. آپ میڈیا کے پاس کوئی خبر لے کے جائیں, آپ 4 پائی پہ لاش اٹھائی ہوئی ہو اور ان کو کہیں جی کہ یہ دیکھیں جی یہ ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے, تو وہ نہیں کریں گے. وہ پہلے اس SHO سے رابطہ کریں گے اس علاقے کے کہ جی اس طریقے سے ہوا ہے تو ہمارے پاس یہ آئے ہوئے ہیں, تو تب تک وہ 2 پولیس والے آئیں گے, آپ کو 2 ڈنڈے ماریں گے اور بھگا دیں گے. خبریں ساری فیبریکیٹ ہو کے آتی ہیں, اکثر خبریں جو ہیں وہ فیبریکیٹ ہو کے آتی ہیں. آپ کے چینل پہ خبریں آتی کتنی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ خبر یہ ہوتی ہے کہ لائن اتنی لمبی لگی, آج جو ہے وہ جو پھلوں کے ریٹ اتنے ہو گئے, مرغی کے ریٹ, کوئی انٹرنیشنل لیول کی خبر آپ تک نہیں پہنچانے دی جاتی. آپ یہ دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل کے جتنے آپس میں وہ میزائل کے تبادلے یا جو بھی ہوا, تو کتنے آپ کے چینلز تھے جنہوں نے اس کو کوریج دی.
آپ کے باقی سعودی عرب کا کیا سلسلہ چل رہا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کیا چل رہے ہیں، آپ کو خبر دی ہی نہیں جاتی. آپ کو یہیں الجھائے رکھتے ہیں کہ جناب آج مرغی کا ریٹ فلاں جگہ پہ 410 ہو گیا، اس جگہ پہ 420 ہو گیا، ادھر 300 ہے، ادھر یہ وہ لائنیں دکھا رہے ہوتے ہیں. یا ایک بنی ٹھنی جو ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ کسی مال میں وہ اس سے سوال بےہودہ سوال پوچھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بتائیں جی کہ آپ کی بیوی جب نہیں ہوتی تو آپ لڑکیوں کو فلرٹ کرتے ہیں. یعنی اس طرح کے کویسچن. یار کچھ پازیٹیو لیں، کچھ سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جب تک آپ اپنا مائنڈ چینج نہیں کریں گے یہ گورنمنٹ کے کرندے یا پولیٹیشین آپ پہ اسی طریقے سے رول کرتے رہیں گے. تو اس لیے کچھ سوچا کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس میں حقیقت ہے بھی یا نہیں. جیسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو وہ رائٹر کی رپورٹ کی انالیسس پوسٹ مارٹم کر کے بتایا. تو یہ چیزیں جو ہیں اپنی فہم و فراست سے بھی سوچا کریں. آپ جو ہے اپنے دماغ کا استعمال کیا کریں کہ یہ اس میں لاجک بنتی بھی ہے. صرف اتنا کر لیں کہ لاجک بنتی بھی ہے یا نہیں. آپ کسی اڈے پہ چلے جائیں، آپ کو لیبر نہیں مل رہی اور آپ دیکھتے ہیں جناب کہ وہی لیبر کا بندہ کہتا ہے جی کہ میں صبح سے لگا ہوا ہوں 9 بجے سے لائن میں اور میری باری 1 بجے آئی ہے، میری باری 2 بجے آئی ہے، مجھے 1 کلو چینی جو ہے ملی ہے. تو بھئی آپ لائن میں کیوں لگے؟ کوئی اور کام کر لیتے، اتنے ٹائم میں زیادہ پیسے کما لیتے. اصل یہ حقیقت ہوتی جو نہیں ہے، یہ فیبریکیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کب سے کھڑے ہیں. وہ بھی وہ کرنا، کیونکہ کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جناب 1 کلو چینی آپ لائن میں آ کے لیں، سستی لے لیں. آپ اوورال جو باقی جو لائن میں نہیں لگے یا کسی وجہ سے وہ نہیں جا کے لائن میں لگ سکتے، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، جو بھی ہے، تو ان کا کوئی حق نہیں ہے سستی چینی لینے کا. آپ اوورال مارکیٹ میں ایک ریٹ فکس کرتے اور جہاں سے کوئی مرضی لے وہ وہاں سے جا کے لے آتا. اب یہ تو آپ نے جیسے بھٹو دور میں، مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ مجھے راشن کارڈ دے کے بھیجا کرتی کہ جا کے وہاں سے چینی اور آٹا ملا کرتا تھا، چینی آٹا اور چاول بھی کبھی کبھار، تو وہاں سے سستے ملتے ہیں جی. تو راشن بندی آپ نے کی ہوئی تھی اور لمبی لائنیں ہوتی تھی، پورا دن ضائع ہو جاتا تھا. خواتین، مرد، بچے سب اس لائن میں لگے ہوتے تھے اور اس کے اوپر باقاعدہ وہ ایک بندہ بیٹھ کے لکھتا تھا جی اتنے کلو آپ کو چینی مل گئی ہے، اور اگلے مہینے پھر اس لائن میں لگنا ہوتا تھا. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کا ریٹ آن دا ایوریج سارا ایک ہی کر دیں؟ لائن میں لگانا ضروری ہے. اصل میں لائن میں لگانا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی گورنمنٹ موجود ہے اور اسی نے آپ کو دینا ہے اور ووٹ اسی نے لینا ہے. کسی اور کو دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. اب ظاہر اپوزیشن والے تو یہ راشن دے نہیں سکتے، اس لیے ان کی گڈ ول نہیں بن رہی ہوتی. تو یہ چیزیں کچھ ہیں جو سمجھنے والی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور چوتھی چیز یہ کون ہے جی، عبد الباری صاحب فیصل آباد سے، یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ مرغی کا ریٹ اتنا ہو گیا، گورنمنٹ کیوں کنٹرول نہیں کرتی، یہ کیسے؟ اللہ کے بندے، یہ گورنمنٹ کے کنٹرول کرنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں، یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا چکر ہے. مرغی تیار نہیں ہو پا رہی، مرغی میں بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ ڈک فارمنگ میں آئیں، دوسری چیزوں میں آئیں، آرگینک فارمنگ میں آئیں. یہ مرغی جو ہے اب پولیوٹڈ ہو گئی ہے یوں کہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ جب آپ 100 روپے کلو گوشت لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ نہیں کہتے کہ جی گوشت اتنا سستا کیوں ہو گیا. یہ جب گھر میں 160 روپے کا پڑ رہا ہے تو 100 روپے یہ فارمر دے رہا ہے تو یہ کہاں سے پیسے لے رہا ہے؟ لیکن جب سپلائی کم ہو جاتی ہے، مرغیاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں یا فیڈ مہنگی ہو جاتی ہے کسی اور وجہ سے، تو ریٹ تو بڑھنا ہی ہے. پروڈکشن جو نہیں ہو رہی، آپ کا کیا خیال ہے کہ پروڈکشن پوری ہو رہی ہے اور آپ کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا وہ مرغی ایک ایسی آئٹم ہے جس کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے، ایک ہفتہ بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ڈیلی خوراک کھا رہی ہوتی ہے، اس میں سے اموات ہو رہی ہوتی ہیں سارے. جب اس نے پراپر ویٹ اٹین کر لینا ہے تو آپ نے ہر صورت اس کو سیل کرنا ہے. تو فارمر کے پاس اگر تیار کھڑی ہے تو وہ سیل کر رہا ہے، لیکن پروڈکشن ہی کم ہے. جب کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ریٹ بڑھتے ہیں. آپ کی فارمر جو ہیں وہ پچھلے 2 سال میں انہوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے. اس وقت لوگ مرغی ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، مرغی پروڈکشن کم ہو گئی ہے، لاگت بڑھ گئی ہے.
लागत चाहे बढ़े या कम हो, लेकिन असल मसला प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन नहीं हो रही, बीमारियों की वजह से मुर्गी मर रही है, चूजा उतना पैदा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुर्गी तैयार कम हुई है और रेट बढ़ गया है। इसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट क्या एक दिन में चूजा पैदा करके जवान करके आपको दे देगी? ये पॉलिटिकल बयान है। हमारे जो वजीर साहिबा हैं फिरदौस आयशा कमान साहिबा, उन्होंने जो ऐलान किया है कि हम इस माफिया को पकड़ेंगे, ये बस कुछ अरसे के लिए ये खबरों में आएगा। उसके बाद तब तक हो सकता है कि प्रोडक्शन बेहतर हो जाए और मुर्गी मार्केट में आ जाए, नहीं तो ये चलता रहेगा और ये गवर्नमेंट इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आप इस खुशफहमी में ना रहें कि ये कुछ चेंज आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो भी मैं आवाम को समझाया करूँगा। मेरा ये नहीं किसी मकसद कि मैं फलां पार्टी से हूँ या फलां से हूँ, ये एक समझाना मकसूद है कि आवाम को एजुकेट किया जाए कि आप किधर फिर रहे हैं, कुछ सोचें, कुछ सोच के फैसला किया करें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।